آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کے شکریہ کے بعد آج کی ہماری 45 منٹ کی گفتگو ایک کتاب اور اس کے مصنف کے متعلق ہے۔ وہ عظیم کتاب جس کا نام مثنوی مولانا روم ہے، اور یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اس کے اظہار میں کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان میں اور دنیا میں جتنا کچھ انسانی اخلاق کی اصلاح اور اخلاق کی بلندی کے لیے لکھا گیا ہے، مثنوی مولانا روم سے بہتر کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ دنیا میں اس وقت جتنی زبانیں رائج اور مشہور ہیں، ان تمام زبانوں میں کوئی ایک زبان ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایک کتاب بھی اس کتاب کے ہم پلہ ہو۔ اس لیے کہنے والوں نے صحیح کہا کہ مثنوی جو مولانا روم نے تحریر فرمائی ہے، مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ گویا دوسری مرتبہ قرآن کریم فارسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ریت اور روایت ہمیشہ علم سے جڑی رہی ہے، اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ مسلمان علم، تعلیم، تعلم اور لکھنے پڑھنے سے فارغ ہوئے ہو، اور آج تک بھی یہی روایت مسلمانوں میں جاری ہے۔ اس پہ کچھ عرصے کے لیے عزم حلال طاری ہو گیا، کچھ عرصے کے لیے یہ روایت پردے میں چلی گئی ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ مسلمان سرے سے تعلیم اور تعلم ہی سے فارغ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اللہ کا پہلا پیغمبر اور آخری حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے 610 سال کے بعد کہیں مخلوق سے کلام فرمایا۔ انجیل آخری چیز تھی، اور اس کے بعد خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، اور مخلوق خدا ہدایت کے لیے تڑپتی رہی۔ لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل لیا، اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اے خدا تجھ تک پہنچنے کے لیے آگ کا سمندر ہوتا تو ہم اسے بھی عبور کرنے کو تیار ہیں، اور تو کہاں ہے؟ اور 610 برس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو پہلی وحی جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھیں اور خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔ اس کی پہلی چیز اور بنیاد یہ پڑی کہ اقرا آپ پڑھیے، اور 5 میں سے 3 آیات براہ راست علم کے متعلق تھیں، اور اللہ نے کہا کہ علم بالقلم،
اور وہ پروردگار جس نے انسان کو علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور فرمایا نون والقلم، اور ہمیں قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، انسان لکھتے ہیں۔ اور پھر یہ جو سلسلہ چلا ہے تو دوسری صدی ہجری کے پورا ہونے سے پہلے پہلی صدی ہجری کے پورا ہونے سے پہلے اتنی کاغذ کی ڈیمانڈ اسلامی دنیا میں بڑھ گئی تھی کہ چین اسے پورا نہیں کر سکا۔ حالانکہ چائنا کا کاغذ اس وقت دنیا بھر میں استعمال ہوتا تھا، جو معلوم دنیا تھی، لیکن اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکی۔ تو مسلمانوں نے 89 ہجری 79 میں پہلا کارخانہ کاغذ کا مکہ مکرمہ میں قائم کیا، کیونکہ کاغذ کی سپلائی اتنی بڑھ گئی تھی اور مسلمان اتنا لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے محقق اس بات پر آ کر قلم رکھ دیتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلیم کی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہو گیا۔ اس علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز سمجھنا ضروری تھی کہ جب بھی کوئی مذہب ایک قانونی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اسے قانون کے ساتھ پابند کر دیا جاتا ہے اور قانون کی گرفت جکڑ لیتی ہے تو مذہب آہستہ آہستہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور یہودیت، ان کی آفت یہی تھی کہ ذرا کوئی بات ہوئی اور ان کے علماء کی طرف سے اس پہ فتویٰ جاری ہو گیا۔ ذرا کوئی بات ہوئی اور انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، یہ کر لیا ہے لہٰذا یہ سزا ملے گی، یہ کر لیا ہے لہٰذا یہ سزا ملے گی۔ تو اس پکڑ دھکڑ کا قریب تھا کہ اسلام پہ بھی غلبہ ہو جاتا اور خدا کا یہ دین فقہی مباحث میں الجھ کے رہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی، اور اس وقت بھی اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی انہوں نے اخلاقیات کی طرف توجہ دی، اور صرف قانون ہی اسلام کا نہیں، اس کے پہلو بہ پہلو ایک اور چیز کا بھی تعارف کرایا، اور وہ مخلوق خدا کی خالق سے، اپنے مالک سے، مولا سے محبت اور اس کے ساتھ عبادت کا تعلق تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو آپ دیکھیں تو اس میں کئی جگہ یہ جھلکیاں ملتی ہیں کہ انہوں نے بڑی نرمی اور شفقت سے لوگوں کو سمجھایا اور قانون کی گرفت میں معاملے کو نہیں آنے دیا، اور وہ گرفت جو اس وقت کے بڑے بڑے اہل علم نے کی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے اس گرفت کو ختم فرما دیا کہ نہیں، اس کو اس کی چھوٹ دینی چاہیے، اس کو اس کی رعایت دینی چاہیے۔ ہم نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ قانونی اعتبار سے ان کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ خلفائے راشدین میں سب سے برتر نام انہی کا ہے۔ وہ علم میں بھی کامل تھے اور وہ اپنے ایمان میں بھی کامل تھے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں، خدا کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا، اور ہر وہ عقیدہ جس کا اثر انسانی اخلاقیات پر نہیں پڑتا، یہ علم اور یہ ایمان دونوں چولہے میں ڈالنے کے قابل۔ ہر وہ علم جس کو پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور ہر وہ ایمان
جو انسان کے اخلاقیات کو نہیں بناتا، یہ دونوں فارغ ہیں۔ اخلاقیات کا اثر انسان پر یہ پڑنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کا آخرت کے متعلق عقیدہ ہے کہ اس نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس کی زندگی سے لازماً مثلاً چوری کو نکل جانا چاہیے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لہٰذا میں کسی شخص کی چیز کو چرا نہیں سکتا۔ اگر اس کے ایمان کا اثر اس کے اخلاقیات پر نہیں پڑتا تو پھر اس نے ان اخلاقیات کو کیا کرنا؟ یہ فرق ہے مسلمانوں کی اخلاقیات کے درمیان اور جتنے ملکوں میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے مغرب میں اخلاقیات کا، ان کے درمیان، کہ ان کے ہاں اخلاقیات کی بنیاد ملک کے قانون کی گرفت ہے۔ اس لیے جہاں ملک کا قانون نہ چل سکتا ہو وہاں ان کا حال دیکھ لیں، اور ایمان والے مسلمان ان کی بنیاد اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کا ایمان ہے کہ ان کو ایسے حالات مل بھی جائیں جہاں قانون کی گرفت نہیں ہو سکتی تو بھی وہ اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت اور قبر، عذاب اور جزا اور سزا، ان سب چیزوں کے قائل۔ چنانچہ ان اخلاقیات میں بہت کچھ لکھا گیا، اور اسلام نے تعلق چونکہ علم کے ساتھ جوڑ دیا تھا، پھر جتنا جتنا وقت آگے بڑھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے مٹھی کھول دی، اور ہیرے اور جواہرات کی طرح مسلمان علماء اور صوفیہ عالم اسلام میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قانون کی عظیم الشان عمارت تیار ہو رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے آدمی تھے، 80 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 150 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے سال ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کوفہ ان لوگوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں یہ علم کا سورج تھا جو اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور اس کا اثر آپ کے پورے اسپین اور پورے اس علاقے پہ پڑا، اور اسپین اور فرانس اور یہ جتنے علاقے تھے مسلمانوں کے تحت، وہ سب کے سب حج پہ آتے تھے، مدینہ منورہ جاتے تھے، اور وہیں سے وہ علم امام مالک کی فقہ پھیلی، اور پھر آخر پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ جعفریہ کی تدوین ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل طبقہ ایسا تھا جو احادیث پہ عمل کرتا تھا اور مجتہدین کے اجتہاد کے ساتھ بھی اعتنا رکھتا تھا۔ تو شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، جعفری اور تقلید جو اب ہے اس کی بندشوں سے آزاد ایک اور چیز، یہ 6 قانون کی عمارت بہت بڑی ایوان عدل قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پہلو میں دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت اور انسانی اخلاقیات پر زور دیا، اور انہوں نے ایک نئی بلڈنگ کھڑی کی جس میں اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، عشق کا تعلق، اللہ کے لیے قربانی کا تعلق، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق، اور صبر اور شکر اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی، ایک عمارت بنانے والوں نے یہ بھی بنائی، اور وہ دونوں باہم یکدگر پیوست تھے، اور وہ دونوں عمارتیں ایک دوسرے کے پہلو میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھیں۔ جتنے بڑے قانون دان پیدا ہوئے اتنے ہی بڑے یہ زہد اور تصوف کے علمبردار پیدا ہوئے۔ حسن بصری تھے رحمۃ اللہ علیہ، حبیب اجمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن جب تحریر کا زمانہ آیا اور کتابیں لکھنی شروع کی گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں رہتی دنیا تک خدا نے احسان کیا، ان میں مسلمان صوفیہ نے اپنے احوال، اپنی چیزیں بیان کرنے کے لیے نظم اور نثر دونوں کو اختیار کیا۔
چنانچہ تصوف کی یہ ریت علم کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے، اور بڑے مبارک اور سعادت مند لوگ وہ تھے جنہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کے بعد انہوں نے روحانیت کی طرف توجہ دی، اور جس طرح علم میں امام تھے اسی طرح تصوف میں بھی امام تھے۔ مثلا آپ ایک واقعے پہ غور کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن تعجب کا اظہار کیا اور اس سے کہا، امام آپ اتنے بڑے صاحب علم ہیں، اتنی احادیث آپ کو یاد ہیں، اتنا آپ فتویٰ دیتے ہیں، مسلمانوں کے مرجع ہیں آپ، اور خدا کی کتاب اس کی تفسیر آپ جانتے ہیں، اور اتنے علم کے باوجود ایک صوفی کے مجلس میں آپ جاتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں جس کی مجلس میں جاتا ہوں نا، اس میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، میں خدا کے قوانین کو جانتا ہوں اور وہ خود اللہ کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ فرق ہے مجھ میں اور اس میں۔ یہ چیزیں تھیں، ایسی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی، اور ان میں پھر ایک عظیم ترین ہستی، بہت بڑی ہستی حکیم صناعی کی تھی۔ حکیم صناعی اتنے بڑے آدمی تھے کہ حدیقۃ الحقائق انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور حکیم صناعی کی حدیقۃ الحقائق پڑھنے کی قابل ہے، کسی استاد سے پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے حقیقت کی دنیا کا جو اللہ کی معرفت کی شاہراہ ہے اس کے دروازے کھول دیے۔ حکیم صناعی کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، آپ بچوں کے لیے یہ آسان مثال ہے کہ حکیم صناعی غزنی کے تھے، اور اب بھی غزنی میں ان کا مزار ہے۔ 1933 میں افغانستان کی حکومت نے 3 آدمیوں کو ہندوستان سے بلایا اور کہا کہ یہاں آ کر آپ ہمارا تعلیمی نظام دیکھیں۔ ان میں جو سب سے بڑی شخصیت تھی وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، پھر ان کے بعد علامہ اقبال تھے، اور ایک تیسرے بزرگ تھے۔ یہ تینوں گئے اور وہاں رہے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم غزنی پہنچے، اور حکیم صناعی کی قبر پہ جب حاضری ہوئی تو حکیم سے مراد فلسفی، حکیم سے مراد دین کی حکمتوں کو جاننے والا۔ تو ہم لوگ تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ گئے، اور علامہ اقبال حکیم صناعی کی قبر پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، اور کافی دیر گزر گئی اور وہ مسلسل روتے رہے، آدھ گھنٹے سے زیادہ وہ اس قبر پہ کھڑے رہے اور روتے رہے۔ حکیم صناعی اتنے بڑے آدمی تھے کہ علامہ اقبال جیسے آدمی نے ان کے مزار پہ بھی جا کر ہاتھ باندھ دی۔ ان کی کتاب ہے حدیقۃ الحقائق۔ اور ان کے بعد دوسرا بڑا آدمی جو اسی سلسلے میں پیدا ہوا، حکیم صناعی کے بعد ایک اور بزرگ ہستی دنیا اسلام میں پیدا ہوئی، اور وہ فرید الدین عطار تھے۔ فرید الدین عطار نے منطق الطیر ایک کتاب لکھی، اور ان کی قوت بیانیہ، اظہار، انہوں نے اسے ہمیشہ نظم کی صورت میں لکھا، اور پرندے انہوں نے موضوع لیا، ایک پرندہ کچھ کہتا ہے، دوسرا پرندہ کچھ کہتا ہے، پھر ان پرندوں کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے، پھر سارے پرندے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے پرندوں کو اپنا سمبل بنایا۔ یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے شعراء نے اختیار کی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کے ہاں آپ عقاب شاہین کو دیکھتے ہیں، تو علامہ اقبال اس کے ذریعے اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر حکیم فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، اور فرید الدین عطار سے جو لوگ جنہوں نے فیض حاصل کیا یا جو لوگ جا کے ان سے ملے تھے، ان میں ایک مرحوم تھے صاحب مثنوی۔ یہ بہت چھوٹے تھے، شاید 9 سال کی ان کی عمر تھی، اور یہ اپنے والد بہاؤالدین کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور فرید الدین عطار وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے انہیں دیکھا، اور بچپن میں ہی انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ایک جوہر قابل ہے، اس کی تربیت سے غافل نہ ہونا۔ اور ان کی پیشن گوئی بالکل درست نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے
یہ در بے بہا، یہ بہت بڑی ہستی اس امت میں پیدا فرمائی، اور مولانا روم تھے جن کی یہ مثنوی دنیا میں کسی زبان میں کوئی لٹریچر، کوئی نظم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے خدا کی کتاب بے مثال ہے، اسی طرح مثنوی بے مثال ہے۔ انسانی نفسیات کی کوئی پیچیدگی ایسی نہیں ہے جسے مولانا نے نہ کھول دیا ہو، جس پہ مولانا نے نہ بحث کی۔ مولانا کا اصل نام محمد تھا۔ یہ 3 شخصیات پے در پے آئیں۔ حکیم ثنائی آئے اور انہوں نے عالم اسلام میں ان کی کتاب نے شہرہ برپا کر دیا، اور پھر ان کے بعد حکیم ثنائی کے فرید الدین عطار آئے، اور منطق الطیر ان کی خانقاہوں میں پڑھی اور پڑھائی جانے لگی، اور پھر مولانا اس کے بعد مولانا روم آئے تو انہوں نے سب کے نمبر کاٹ دیے، اور مولانا روم کی یہ مثنوی اب تک اہل علم میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اگرچہ اس کا ماحول نہیں رہا، لیکن اب یورپ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امریکہ میں بڑے بڑے لوگ اس مثنوی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مثنوی کسی طرح سمجھ میں آئے اور مولانا روم کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تک اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پہنچایا جائے۔ علامہ اقبال کے استاد نکلسن جو تھے، انہوں نے اس مثنوی کو اپنی علمی مشاغل کا مرکز بنایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مولانا جو تھے وہ ان کا نام اصل میں محمد تھا، اور مولانا کے والد کا نام بھی محمد تھا، اور ان کے دادا کا نام بھی محمد تھا۔ یہ تینوں پشتوں میں ایک ہی نام چلتا آیا ہے، البتہ ان کے القاب بدلتے چلے گئے۔ مولانا کے والد جو تھے محمد بہاؤالدین کہلاتے تھے، اور مولانا 602 یا 3 یا ایسے پیدا ہوئے ہیں، یعنی 7ویں صدی کے آغاز میں یہ ہستی پیدا ہوئی، 7ویں صدی ہجری۔ اور یہ وہ دور تھا جب ایک ایک شہر میں سینکڑوں علماء موجود تھے، ایک ایک شہر میں کئی لوگ موجود تھے۔ کوئی کال نہیں پڑی ہوئی تھی کہ ایک آدمی ایک شہر میں ہو۔ عالم اسلام میں ہر طرف افراد کی کثرت تھی، علماء کی کثرت تھی، صوفیہ کی کثرت تھی، اور ان کا کوئی گلی کوچہ کسی صاحب علم ہستی سے خالی نہیں تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں فخر الدین رازی زندہ تھے، رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن عربی، ان کے خلفاء صدر الدین کونوی، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن رجب حنبلی، کتنے ہی نام ہیں۔ آپ دوسری تیسری صدی سے شروع کریں اور آپ پھر 800 سال 900 سال چلتے چلے جائیں، ایک ایک شہر بھرا ہوا تھا اہل علم سے، اور ایک ایک خانقاہ آباد تھی صوفیوں سے، اور تعلیم اور تعلم کا اس قدر ڈنکا پٹا ہوا تھا کہ معقولات میں بھی امام تھے اور منقولات میں بھی امام تھے۔ ابن سینا کو دیکھیے آپ، اسی طرح فارابی کو دیکھیے، کندی کو دیکھیے، یہ سب فلسفے کا اور طب کا اور ان چیزوں کے مراکز تھے جو ان لوگوں نے قائم کیے ہوئے تھے۔ اور اسپین کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو پورا مستقل ایک ٹاپک ہے کہ اس زمانے میں اسپین میں کون کون مسلمان تھے۔ ابن رشد جیسے لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ تو مولانا روم بلخ میں ان کے والد تھے بہاؤالدین، اور بہاؤالدین ان کے والد جو تھے رحمہ اللہ، ان کا زمانہ اور خوارزم شاہ کا زمانہ ایک ہی۔ خوارزم یہ روس کی ریاستوں میں آ گیا تھا۔ خوارزم جو تھا یہ مسلمانوں میں بہت بڑا علماء کا مرکز تھا، اور خاص طور پہ جیومیٹری اور موسمیات، یہاں لوگ تھے۔ ہر سال ایک گزٹ چھپتا تھا، چونکہ نقطۂ انجماد پہ پہنچ جاتا تھا درجہ حرارت، اور مائنس میں بھی چلا جاتا تھا، تو وہ ہر سال ایک گزٹ نکالتے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس سال اتنے لوگوں کی برف باری کی وجہ سے، منجمد ہونے کی وجہ سے ناک کٹ گئی، اتنے لوگوں کی انگلیاں گر گئیں، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ ایک بہترین تصویر تھی علم کی جو عالم اسلام میں پھیلتی تھی۔ اور خوارزم میں
ان پر اثر تھا، چونکہ فقہ حنفی کا اور حنفی فقہ ان سارے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی، اس لیے اجتہاد کا ملکہ تھا۔ تو خوارزم شاہ ان کا، اور ادھر مولانا روم کے والد، یہ سارا دور ایک تھا۔ اور اس کو جب پتہ چلا خوارزم کے بادشاہ کو کہ مولانا کے والد اتنے بڑے آدمی ہیں، تو وہ اپنے بڑے بڑے امراء کے ساتھ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور مولانا سے کے والد سے استفادہ کرنے والے خود یہ امام رازی ہیں، جن کی تفسیر کبیر اتنی مشہور ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اپنے والد کے شاگرد امام رازی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور انہیں عقل کا ایک نمائندہ تسلیم کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ فخر رازی رازدار دین بودے، اگر سارا دین عقل میں ہی شامل ہوتا تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس دین میں معقولات کے جو امام تھے، اگر سارا دین انہی لوگوں سے ثابت ہونا تھا عقلیات کے ذریعے، تو پھر دین کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اور اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبیں بوت، کہ جو لوگ عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک حد ہوتی ہے، ہر معاملے میں عقل کو لے آنا اور اللہ کی محبت سے دستبردار ہو جانا، یہ تو لکڑی ہے، لکڑی کے پاؤں ہیں، اور لکڑی کے پاؤں کسی وقت بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ مثنوی کا ایک الگ موضوع ہے۔ محمد بہاؤالدین مولانا کے والد تھے، اور مولانا کی پیدائش کے بعد بھی یہ لوگ آتے رہے اور مولانا سے استفادہ کرتے رہے، مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے، حتیٰ کہ ان سے حسد شروع ہوا تو انہوں نے بلخ کو چھوڑ دیا، اور بلخ کو چھوڑ کے وہ نیشاپور تشریف لے گئے۔ یہ نیشاپور اب بھی ایران میں موجود ہے۔ پورے یہ علاقے جتنے آپ پڑھتے ہیں، مثلا قزوین ہے، نیشاپور ہے، یہ تہران کا پرانا نام رے تھا، رازی، یہ سارے علاقے اب تک موجود ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، کبھی آپ ایران اور ترکی جائیے اور تاریخ پڑھ کے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے زعماء کی قبریں ہیں، یہ آپ کے بڑوں کے علمی کارنامے ہیں، اور مسلمانوں نے کس قدر اس زمانے میں علم پھیلایا تھا۔ تو نتیجہ اس حسد کا یہ نکلا کہ جب ان کے خلاف ایک تحریک اور شورش اٹھی تو مولانا نے خیر آباد کہا بلخ کو، اور وہ پھر نیشاپور تشریف لے گئے۔ نیشاپور میں علم پھیلا، اور نیشاپور ویسے بھی بہت بہت بڑا مرکز تھا علم کا۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں تو مولانا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے اور ائمہ کرام میں سے تھے، تو اس زمانے میں علماء نے جو ان کی بگھی تھی اس کے گھوڑے کھول دیے، اور بڑے بڑے علماء نے وہ جو بانس بگھی میں لگے ہوئے ہوتے تھے اپنے کندھوں پہ رکھے، اور مولانا کی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کو کھینچ کر شہر میں لائے نیشاپور میں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کس خانوادے کی ہستی ہے اور اس کا خاندان اور اس کا علم کتنا بڑا ہے۔ تو نیشاپور تشریف لے گئے۔ پھر نیشاپور میں مولانا نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا کچھ، پھر بعد میں بھی پڑھا، اور نیشاپور کی فضا میں مولانا نے تعلیم حاصل کی۔ مولانا کے اساتذہ میں بہاؤالدین خود ایک استاد تھے، مولانا کو ان سے بڑا تعلق تھا، اور مولانا نے بہت کچھ ان سے پڑھا اور سیکھا۔ مختلف اساتذہ سے مولانا روم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ایک کام تھا وہ شروع کیا، اور وہ اپنے وقت کے مفتی بھی ہوئے، اور بہت بڑے مفتی ہوئے، بہت چیزیں انہوں نے لکھی، اور وہ جوہر قابل جس کو فرید الدین عطار نے دیکھا تھا، مولانا کے والد جب گئے تھے ہجرت کر کے تو انہوں نے اپنے اس بچے کو فرید الدین عطار سے ملایا تھا۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب نظر آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اپنے اس بچے کو، اس میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی تربیت سے غافل نہ ہو جائیے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑوں میں،
اور وہ لوگ جن کی نظر انسان کے ظاہر سے باطن تک پہنچتی ہے اور لوح محفوظ تک پہنچتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا پوتا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا، فرمایا کہ میرا پڑپوتا جب آئے گا باقر تو اس کو میرا سلام کہنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ ان کی صاحبزادی صاحبہ، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین، اور پھر حسین کی اولاد میں آگے چل کے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے امام زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھے، یہ وہ چیز تھی جو حدیث میں بھی اس طرح سے آئی ہے۔ چنانچہ مولانا جب بڑے ہوئے تو ان کے والد نے اس زمانے کے تمام علوم پہ ان کی دسترس کرا دی، خود بھی پڑھایا، بڑے بڑے قابل اساتذہ کے پاس بھیجا، اور معروم جب اچھی طرح لکھ پڑھ چکے اور ان کا فتویٰ جاری ہونے لگا اور حکومت انہیں پیسے دینے لگی، گویا انہوں نے ملازمت اختیار کر لی، تو ایک موقع آیا جب مولانا کونیا تشریف لے گئے، کونیا جو ترکی میں اب ہے، اور پھر مولانا نے ساری زندگی وہاں گزار دی۔ کچھ اسباب اور وسائل ایسے ہو گئے تھے کہ مولانا کو بہرحال وہاں پر جانا تھا، اور وہاں مولانا میں زندگی کا جو دوسرا دور ان کا شروع ہوا وہ وہیں پہنچ کے شروع ہوا، اور ہوا یہ کہ اس وقت عالم اسلام میں جو بڑی شخصیات تھیں ان میں ایک مولانا کمال الدین جندی تھے، اور ان کا ایک مرید شمس تبریزی بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا، اور کسی ایسے مقام پہ پہنچ گیا تصوف، زہد، عبادت، خدا کے ساتھ تعلق میں، کہ اس کو کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس کے ساتھ وہ گفتگو کرے اور جس کو وہ بتائے کہ اس کے احوال اور اس کا حال کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کو کہا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میرا حال یہ ہو گیا، تو ان کا جاؤ اور ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نہ کوئی آدمی دے گا۔ ایک شمس تبریزی وہ ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے، یہ وہ ہستی نہیں ہے، یہ شمس تبریزی جو ملتان میں ہیں یہ تو بنیادی طور پہ اہل تشیع کے ایک فرقے اسماعیلی فرقہ جو ہے اس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ آئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعت میں اور پھر فرقہ جو اسماعیلی فرقہ ہے اس میں داخل کریں، اور یہ تو ابھی کے بزرگ ہیں، 300-400 سال پہلے کی ہستی ہیں، لیکن وہ جو تھے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اس شاگرد اور اس گوہر قابل کی تلاش میں نکلے، اور ہوتے ہوتے وہ مولانا کے پاس پہنچ گئے، سفر کرتے کرتے، اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ وہ آدمی ہے جس کے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ میں جا کر ڈھونڈوں۔ اس کے بعد مختلف روایات مورخین نے بیان کی ہیں، اب اس میں قابل تحقیق چیزیں ہیں، ان میں سے کیا مستند ہے اس کا فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے، لیکن یہ کہ آتا ہے اس میں کہ مولانا نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مولانا کو دیکھا، جب نظریں چار ہوئیں تو مولانا روم کو بہت احساس ہوا کہ یہ آدمی ایک عجیب سا ہے، اس کے بال لمبے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی لباس اس نے پہن رکھا ہے، یہ ہے کیا؟ تو مولانا نے اپنے تحریر تقریر جو کچھ بھی اس وقت کر رہے تھے اس پہ کچھ زیادہ التفات نہیں فرمایا، اور مولانا شمس نے جب انہیں دیکھا تو ان کی کتابوں میں یہ بھی روایت ہے کہ آگ لگ گئی، تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جو تم جیسے دیوانے آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے ایک نگاہ ڈالی اور اس میں آگ لگ گئی، تو پھر مولانا بہت تڑپے اور ان کا یہ تم نے کیا کیا؟ ان کا یہ بھی ایک چیز ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو مولانا ان کے ساتھ چل پڑے، اور یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے مولانا اس وقت کسی تالاب کے کنارے پہ بیٹھے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کتابیں ان کی تالاب میں پھینک دیں اور پھر خشک نکال دیں، تو مولانا بڑے حیران ہوئے، انہوں نے وہی مکالمہ دہرایا یہ کیا چیز ہے اور ان کا یہ کیا چیز ہے، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ بہرحال ان روایات کی کچھ بھی حقیقت ہو،
لیکن شمس تبریزی جان گئے کہ مولانا یہ ایسی ہستی ہے جس آدمی کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے. اور شمس تبریز نے اور مولانا نے ایک دوسرے کو پہچانا اور پھر ایک کمرے میں وہ رہے اور 40 دن سے زیادہ بس وہ نماز کے وقت باہر آتے تھے. اور اس عرصے میں مولانا نے کیا کچھ شمس تبریز سے پایا کوئی نہیں جانتا، لیکن مولانا بار بار اپنے شیخ شمس تبریزی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسا اچھا آدمی تھا، ایسا اچھا آدمی تھا، حتیٰ کہ مولانا شمس ایک دن غائب ہو گئے اور انہیں بتائے بغیر کہیں چلے گئے. اب انہیں ڈھونڈ پڑی اور ان کا حال یہ تھا کہ انہیں کسی لمحہ مولانا کے بغیر چین نہیں آتا تھا. کسی نے بتایا دمشق میں ہے تو وہاں پہنچ گئے، کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ ہیں تو وہاں پہنچ گئے. لوگوں میں اتنی یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک مرتبہ مولانا بیٹھے ہوئے تھے اور کسی آدمی نے ان سے آ کے کہا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا کو اپنے پیر و مرشد سے کیسا تعلق پیدا ہو گیا تھا. اس نے آ کے کہا کہ میں نے آپ کے شیخ شمس تبریزی کو فلاں محلے میں دیکھا ہے. مولانا اتنے خوش ہوئے کہ اوپر کے جو کپڑے تھے، جبہ یا جو بھی چیز قیمتی پہنی ہوئی تھی اتار کے اسے دے دی. تو کسی نے کہا مولانا یہ جو آیا تھا یہ مسخرہ ہے، آپ سے مذاق کر رہا تھا اور آپ نے اتنی قیمتی یہ شال اور یہ جبہ جو پہنا ہوا تھا اسے دے دیا. تو انہوں نے کہا مجھے پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہی تو یہ کیا، اگر سچ بول رہا ہوتا تو میں اپنی جان ہی نہ دے دیتا. مولانا کو اتنا تعلق تھا اپنے شیخ سے. اب شیخ ان کے گم ہو گئے. یہ محبت کا دوسرا پہلو تھا. محبت کا ایک پہلو ہوتا ہے جو لطف اور کرم سے طے ہوتا ہے، اور محبت میں پختگی اس وقت آتی ہے جب وہ دوسرا پہلو تپش کا، جب جدائی کا غالب آتا ہے تو اس میں وہ محبت کی آگ آدمی کو پختہ کر دیتی ہے، آدمی کو پکا دیتی ہے. تو وہ پکی ہوئی شخصیت جو بننی تھی تو مولانا شمس کہیں چلے گئے. اور مولانا کو اس زمانے میں بہت شدید کیفیات کا سامنا کرنا پڑا. وہ ایک دن جا رہے تھے اور دوسری بڑی شخصیت جو مولانا کی زندگی میں آئی وہ صلاح الدین تھے، اور صلاح الدین زرکوب تھے. زرکوب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی چاندی یا سونے کا ورق دیکھا ہو؟ اب تو بہت کم نظر آتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب کوئی میٹھی چیز پکاتے تھے تو اس پہ چاندی یا سونے کا ورق لگا دیا کرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی چاندی اور ذرا سا سونا وہ رکھتے ہیں اور پھر اسے پیٹنا شروع کرتے ہیں، کوٹنا شروع کرتے ہیں. تو اس کوٹ پیٹ میں وہ چاندی اور سونا پھیل کے ایک بالکل ورق بن جاتا ہے. تو مولانا گزر رہے تھے اور صلاح الدین زرکوبی کر رہے تھے، وہ ورق بناتے تھے. اور مولانا کو اس زمانے میں بڑا تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی ان کو اللہ کے عشق پہ مبنی اشعار سنائے، اور وہاں روتے رہتے تھے. خدا کے عشق پہ مبنی اشعار سن کے وہ جو ضرب لگ رہی تھی اور کوٹ رہے تھے اس نے ایک گونج پیدا کر دی. مولانا کو وجد میں لانے کے لیے یہ گونج کافی تھی. مولانا پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ جیسا اتنا بڑا فقیہ اور اتنا صاحب علم کھڑا ہو کے رقص کرنے لگا، ناچنے لگا. صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ مولانا ناچ رہے ہیں تو وہ بھی مولانا کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ فرقہ مولویہ ترکوں میں جو مولانا کے سلسلے میں رقص کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے اور ان کے یہاں درویش رقص کرتے ہیں، اصل اس کی یہ. تو زرکوب صلاح الدین اس کے ساتھ مولانا کی بن گئی اور نبھ گئی. اور مولانا خود اس میں تھے کہ کوئی تو ملے جس سے میں بیٹھ کر باتیں کروں. صلاح الدین کے بعد تیسری شخصیت مولانا کی زندگی میں داخل ہوئی اور وہ اصل آدمی تھا جو مولانا کو ملا. مولانا کو اس سے بڑی محبت اور تعلق ہوئی. ان کا نام ہے حسام الدین. حسام الدین یہ وہ بڑی ہستی اور شخصیت ہے جس کی وجہ سے مثنوی لکھی گئی. حسام الدین نے مولانا کو کہا اور مولانا سمجھ گئے کہ حسام الدین ایسا میرا دوست بنا ہے کہ اس کی خاطر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ سکتا ہے
کہ میرا کیا مقام ہے، میں کون سی بات کیسے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ حسام الدین جب مولانا کو ملے تو مولانا نے پھر مثنوی کہنا شروع کی، اور مثنوی شاعری کی زبان میں اس شعر کو کہتے ہیں جس کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں اس میں دو قافیے استعمال ہوتے ہیں، قافیہ وزن ہوتا ہے ان کا۔ اردو ادب میں آپ پڑھ لیں گے، ادب کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، تو مثنوی میں دو قافیے ملتے جلتے وہ مولانا نے کہنا شروع کیے، اور پھر یہ مثنوی وجود میں آئی۔ یہ اتنی بڑی کتاب وجود میں آئی کہ انسانوں کی نفسیات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ مولانا نے اس میں بحث نہ کی ہو۔ مولانا نے تجدد امثال پر بحث کی ہے، مولانا نے وجود کی حقیقت پر بحث کی ہے، مولانا نے اس مثنوی میں حسد، جھوٹ، کبر وغیرہ وغیرہ سب پہ بات کی ہے۔ اسی لیے مولانا ایک جگہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے بعد تیسرا میں آیا ہوں، حکیم صناعی کے بعد پھر فرید الدین عطار آئے، فرید الدین عطار کے بعد میں آیا ہوں، یعنی تیسرے آدمی مولانا اپنے آپ کو گنتے ہیں۔ اور اگر اس سیریز کو بڑھانا چاہیں اور آپ میں سے کوئی کام کرنا چاہے زندگی میں تو ان تین ہستیوں کو پڑھنے کے بعد، یہ ہمارا خیال ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے موافق ہوں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ چوتھی ہستی اس کے بعد علامہ اقبال تھے۔ فرق اتنا سا ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں آئے جب لوگوں میں قدر تھی، لوگ جانتے تھے کہ یہ کیسا در بے بہا ہے، کیسا بڑا ہیرا ہے، اور مولانا کے بعد پھر عالم اسلام میں انہی کا غلغلہ رہا۔ حسام الدین اس کا بڑا احسان اور بہت اس کا کمال تھا کہ اس نے اپنے شیخ سے سب کچھ اگلوایا، جو کچھ بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمندر خود شیخ کے اپنے اندر تھا۔ تو اس لیے حسام الدین صلاح الدین زرکوب کے بعد وہ بڑی شخصیت تھی۔ اس لیے مولانا جب بھی کہیں شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں پھر مولانا نے اس کے 7 دفتر لکھے، یعنی 7 جلدوں میں یہ مثنوی مکمل ہوئی، اور یہ مثنوی مولانا کی ایسی کتاب ہے جو اس وقت سے لے کے اب تک کوئی 3,500 اشعار ہیں اس میں، 2,500 سے زیادہ اشعار ہیں اس میں۔ پورے عالم اسلام کے بیت اللہ میں، حرم محترم میں اس مثنوی کو پڑھاتے تھے لوگ۔ بیت اللہ کے جو ائمہ تھے وہ اس مثنوی کی شرح فجر کے بعد کیا کرتے تھے، درس ہوتا تھا، حلقے ہوتے تھے۔ تو مولانا نے پھر حسام الدین کے لیے یہ چیز اختیار کی، حتیٰ کہ حسام الدین کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور حسام الدین کو اپنی اہلیہ سے ظاہر ہے بہت تعلق اور محبت۔ 2 سال تک ان پر ایک کیفیت طاری رہی غم کی۔ 2 سال کے لیے مثنوی کا کام ختم ہو گیا، پھر وہ غم کی کیفیت سے باہر آئے تو مولانا نے پھر مثنوی شروع کی۔ اس لیے مولانا کی جو تصانیف ہیں ان میں سے مثنوی ایک ہے۔ ایک مولانا کی تصنیف تھی فیہ معافی، یہ مولانا کی تصنیف ایک طرح سے گم ہو گئی تھی، لوگ ڈھونڈتے تھے، تلاش میں تھے، لیکن پہلی مرتبہ اس کو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ انہیں ایک جگہ وہ نسخہ مل گیا تھا، رضا لائبریری رامپور میں وہ نسخہ انہیں ملا تھا، لیکن وہ نسخہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے حیدرآباد کا نسخہ دیکھا، وہ اچھا تھا، پھر انہوں نے یہ چیزیں بھجوائیں ڈاکٹر نکلسن کو، اور ڈاکٹر نکلسن نے تحقیق کر کے انہیں کہا کہ یہ نسخہ جو ہے یہ مولانا روم ہی کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مولانا روم کی اس کتاب فیہ معافی کو مرتب کیا، پھر اس کا ترجمہ کیا، پھر وہ چھپی ان کے زمانے میں 1930 کے قریب، اور پھر وہ کتاب اب تو خیر مل جاتی ہے۔ مولانا کا اتنا تعلق تھا حسام الدین سے کہ آپ دیکھیں مولانا ایک جگہ کہتے ہیں مدت ای مثنوی تاخیر شد، ایک عرصے سے اس مثنوی میں تاخیر ہو رہی ہے، مہلت باعث تاخوں شیر شد، تاخیر شد، شیر شد، یہ کافی ہیں نا، اس لیے سے مثنوی کہا جاتا ہے۔ مدت گزر گئی 2 سال کی، اور مثنوی کہے ہوئے بہت دیر ہو گئی، لیکن یہ ٹھیک ہے، کچھ وقت چاہیے کہ خون دودھ کی شکل ماں میں اختیار کرے، خون دودھ بنتا ہے تب جا کر دنیا کو ملتا ہے۔ چوں ضیاء الحق حسام الدین عنا،
باز گردانید ز اوج آسماں ضیاء الحق حسام الدین، انہوں نے، میں تو آسمان کی بلندی پہ جا رہا تھا، اس بلندی پہ پہنچ کے میرے گھوڑے کی یا سواری کی باگ کو پکڑ لیا اور اس نے موڑ لیا، اور پھر اس نے کہا کہ آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں تیسرا دفتر، تیسری جلد جب انہوں نے شروع کیا اس کی مثنوی کی، اس کے بالکل آغاز میں کہتے ہیں اے ضیاء الحق حسام الدین بے یار، میرے دوست حسام الدین آجا۔ ای سوم دفتر کے سنت شد سے باہر، اور جب تیسری جلد شروع کرتے ہیں کہ سنت میں تین ہے۔ تین کا مطلب یہ ہے کہ بڑی گہری بات مولانا نے کہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز متعین کر گئے کہ اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، تو طاق اور طاق عدد کو پسند کرنا، یعنی زندگی میں جب بھی انتخاب کا موقع مل جائے تو 1، 3، 5، 7 اس طرح سے چلنا چاہیے۔ یہاں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ای سوم دفتر کے سنت شد سے بعد یہ تیسرا دفتر میں شروع کر رہا ہوں کہ سنت میں سے تین ہے۔ پھر چوتھی جلد کا آغاز کیا، وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گزشتہ عزم بنورت مثنوی، اے ضیاء الحق حسام الدین تیری شخصیت ہے، تیری ذات ہے میرے پیارے دوست، کہ دیکھ تیرے نور کی وجہ سے مثنوی کی چوتھی جلد تک پہنچ گیا۔ مولانا ایسے ان کا ذکر کرتے ہیں جیسے اپنے شیخ پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں۔ 45 منٹ تو بھی مکمل ہو گئے، آپ اگر اجازت دیں تو 15 منٹ اور لے لیں۔ اچھا، پھر اب دیکھیے 5ویں دفتر کو مولانا شروع کرتے ہیں۔ پانچویں جلد کو مولانا شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شیخ حسام الدین کے نور انجم است، میرے دوست حسام الدین تو ستاروں کا نور ہے، تو ستاروں کی روشنی ہے، طالب آغاز سفر پنجم است، اور اب 5ویں جلد کے لیے تمہارا تقاضا ہے اور تم اس کے طلبگار ہو کہ اچھا میں 5ویں جلد شروع کروں، تو مولانا نے پھر 5ویں جلد شروع کی۔ 6ٹھی جلد میں دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اے حیات دل حسام الدین بسے میل میں جو شد بے قسم سادسے، میرے دل کی زندگی، میرے حسام الدین تیری ہی محبتیں ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ جوش آ گیا ہے اس میں کہ اب ہم 6ٹھا دفتر شروع کریں۔ 6ٹھے کے بعد مولانا نے 7واں اس کا دفتر شروع کیا ہے یا نہیں کیا، اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا نے 7 جلدوں میں مثنوی پوری کر دی تھی، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا 7ویں جلد کی نہیں لکھ سکے تھے، اور مولانا نے 6ٹھی جلد کے آخر پہ کہا کہ میرے بعد کوئی آئے گا جو اس مثنوی کو مکمل کرے گا۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ مولانا لکھ چکے تھے 7ویں جلد، انہوں نے اس پہ پھر مولانا پہ تحقیق ہوئی جب، تو صحیح بات یہ ہے کہ مولانا نے 7ویں جلد لکھ دی تھی۔ ہندوستان میں 2 بزرگ تھے، انہوں نے اس 7ویں جلد کا بیڑا اٹھایا، اور وہ نہیں مانتے تھے کہ 7ویں جلد مولانا نے لکھی ہے۔ ایک تھے مولانا محمد تھانوی، ہم نے ان کی قبر دیکھی ہے، اور ان کی جگہ کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس عظیم الشان بلڈنگز اور یہ چیزیں ہوں، ایک چھوٹی سی کٹیا میں بھی بیٹھ کے اگر کام کرنا کوئی چاہے تو کر سکتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی خانقاہ، اور وہاں ان کی قبر ہم نے دیکھی۔ انہوں نے مثنوی کی 7ویں جلد لکھی ہے، اور مثنوی کی 7ویں جلد اگر پڑھی جائے ان کی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ مولانا روم کی زبان ہے یا مولانا محمد تھانوی کی زبان ہے۔ اور 7ویں جلد پہ ٹرائی ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے بھی کی۔ ٹرائی کا لفظ تو غیر مناسب ہو گیا، انہوں نے بھی اس کی تکمیل کے لیے ہمت کی،
اور کمال کی 7ویں جلد انہوں نے لکھی. اور مولانا کاندلوی تھے، مفتی صاحب تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے 7ویں جلد اس کی لکھنے کی کوشش کی اور بہت اچھی لکھی، لیکن اب تک وہ جلد شروع نہیں ہوئی، اب تک وہ جلد گویا چھپی نہیں. ایک مرتبہ چھپی تھی اور اس کے بعد وہ پھر ناپید ہو گئی. تو مثنوی کی 7 جلدیں، لیکن جب اور تحقیق کی گئی تو خود مولانا کی لکھی ہوئی مل گئی. اس 7ویں جلد کے آغاز میں مولانا نے پھر حسام الدین کا تذکرہ کیا ہے. مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی، اب یاد آ گیا. مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے آدمی تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے. یہ کاندلہ جو ہے، یہ اس کو اللہ نے علم کے لیے گویا کہ چن لیا تھا. بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے. یہ آخری زمانے میں جن لوگوں کا نام آپ سنتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، یہ اسی کاندلہ کے تھے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کاندلہ کے تھے. یہ کاندلہ میں بڑے بڑے علم اور عمل کے لوگ پیدا ہوئے. اس میں مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے جد امجد ہیں، اور مفتی صاحب نے 7ویں جلد لکھی تھی. لیکن مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ 7ویں جلد کو بھی مولانا نے خود ہی مکمل کر دیا تھا. اسماعیل قیصری ہیں، انہوں نے 7ویں جلد یہ 815-14 اس عرصے میں ڈھونڈ نکالا تھا. انہوں نے بڑی تحقیق کی، عمر کھپا دی. اس ایک دفتر کی تلاش میں اس شخص نے عمر کھپا دی کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مولانا کی مثنوی اور نامکمل رہ گئی. آخر انہوں نے ڈھونڈ نکالا، اور اس کے آغاز میں کیا ہے؟ اے ضیاء الحق حسام الدین فرید، دولتست پائندہ فقرت بر مزید. اے میرے یکتا ضیاء الحق، میرے دوست حسام الدین جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، تیری دولت ہمیشہ رہے. یہ مولانا کا کمال ہے. کہتے ہیں دولتست پائندہ، تیری دولت ہمیشہ خدا قائم رکھے، فقرت بر مزید، اور اللہ تعالیٰ تجھے مزید فقیر بھی بنا دے. یعنی اسباب اور وسائل کی دنیا میں بھی تو کسی کا محتاج نہ رہے، اور دل کی بے نیازی خدا تیری اور اضافہ کر دے، تو دل کا فقیر ہو اور ہاتھ تیرے امیر ہوں. یہ مولانا نے کہہ رہے ہیں. خیر وہ بھی مل گئی. اور اس میں پھر مثنوی میں مولانا نے جن چیزوں پر بحث کی ہے وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. اس لیے یہ کتاب ہمیشہ عالم اسلام میں پڑھی اور پڑھائی گئی. آخری مرتبہ اس کا ترجمہ ہوا ہے پھر اردو زبان میں مثنوی کا، وہ مولانا سجاد صاحب نے کیا تھا. مولانا سجاد صاحب دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے رحمہ اللہ، اور انہوں نے اور ان کی بیٹی نے، ان کی صاحبزادی نے، یہ بچیاں جو بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں، اور ہمارے عالم اسلام میں ان عورتوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، یہ آخری زمانے کا کارنامہ ہے جو مولانا کی بیٹی نے اپنے والد گرامی رحمہم اللہ ان کے ساتھ مل کے کیا. 76 میں جا کر یہ ترجمہ ان کا چھپا ہے، اور ان کی بیٹی نے اپنے والد کے ساتھ پورا ہاتھ بٹایا، اس ترجمے کو لکھا. والد کی جو چیزیں تھیں ان کو جمع کیا، ان کو جو کتابیں چاہیے تھیں اس بیٹی نے محنت کر کے، ہمت کر کے جمع کی، اور ایک یہ تاریخی چیز وجود میں آئی. پھر مولانا کے پاس پیسے نہیں تھے، چھپتا کیسے؟ پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بندوبست فرمایا وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے اس کی ایک کلید مثنوی کے نام سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30-32 جلدوں میں اس مثنوی پہ بحث کی ہے. وہ ترجمہ ہے اور تشریح ہے. نذیر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثنوی پہ لکھا ہے. بہت کچھ اردو میں مثنوی پہ لکھا گیا، لیکن مثنوی کی حقیقت میں جو شرح ہے نا، وہ اب تک اردو میں آئی نہیں. صحیح بات یہ ہے، اس کے لیے بڑا گہرا علم اور پوری عمر چاہیے. خدا کسی سے مکمل کروا دے تو کروا دے، ورنہ یہ مثنوی اتنی گہری ہے کہ ہر بار جو غوطہ لگا کے آتا ہے ایک نیا ہیرا اس میں سے نکال کے لاتا ہے.
مولانا نے مثنوی میں یہ انداز اختیار کیا ہے کہ مولانا ایک کہانی شروع کرتے ہیں، اس کہانی کو ادھورا چھوڑ کے پھر اور طرف چل پڑتے ہیں، پھر اس کو ادھورا چھوڑ کے پھر اور طرف چل پڑتے ہیں، پھر اور طرف چل پڑتے ہیں۔ بچے کا، پڑھنے والے کا دماغ کہانی کے پہلے کریکٹر کی طرف لگا رہتا ہے۔ مثلا بچے کو آپ کہانی سناتے ہیں کہ بیٹے ایک دن جنگل میں شیر میں نے دیکھا، اور شیر جو تھا جنگل میں دھاڑ رہا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دھاڑنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بیٹے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو دھاڑنا ہوا، اور کوے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا آواز کا۔ بچے کا دل اٹکا ہوا ہے کہ وہ شیر جو دھاڑ رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ مولانا اس آواز سے آگے چلے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ آواز دیکھو، کوے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ کائیں نا، کوے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا، اور دیکھا ہے بیت اللہ کا غلاف بھی کالا ہے، اب کالے رنگ پہ چل پڑے۔ مولانا پیچ در پیچ چلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا توجہ، قاری کی دل اس طرف لگا رہتا ہے کہ آخر اس شیر کے دھاڑنے کا کیا ہوا۔ پھر مولانا شیر کے دھاڑنے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اچھا شیر جو دھاڑ رہا تھا نا وہی۔ یہ چیز اگرچہ اختلاف سے ہی لوگوں کا، لیکن یہ سٹائل ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور یہ وفور علم ہے، علم کا پھوٹنا ہے۔ اسے اپنے علم پہ خود قابو نہیں رہتا کہ میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ سارے علوم اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنے علم کو آخر کس طرح سمیٹے۔ اور مولانا نے ممکن ہے جان بوجھ کے اس کو کیا ہو تاکہ لوگوں تک وہ اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ اس میں مولانا پھر مثنوی میں چھوٹی چھوٹی حکایات جن کا اصل میں کوئی وجود نہیں، چھوٹے چھوٹے قصے بیان کرتے ہیں۔ اس قصے سے مولانا جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ کمال کا نتیجہ، وہ کہانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو بڑا شوق تھا، یہ ایک کہانی ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ایسے نام مولانا لے آتے ہیں جس نام کا آدمی شاید دنیا میں کوئی نہ گزرا ہو، ایسے بادشاہ، ایسی تاریخ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے جو نتائج پیدا کرتے ہیں وہ کمال کے۔ مثلا یہ حکایت آپ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو بہت شوق تھا کہ جانوروں کی آواز سیکھے، اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے جانوروں کی آواز پتہ چلے یہ باتیں کیا کرتے ہیں آپس میں، تو آپ دعا کریں، اللہ سے کہیں مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے بہت اسے منع کیا کہ یہ نہ سیکھ۔ مختصر قصہ یہ کہ یہ اب ہم اس طرح بیان کرنا ہے، مولانا اس قصے میں پھر ایک طرف نکل جائیں گے، پھر اس سے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر مولانا واپس آئیں گے۔ اس نے کہا مجھے جانوروں کی زبان آنی چاہیے، تو حضرت نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے طور پہ کہ وہ بندہ اس طرح کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سکھا دی۔ اب جب وہ صبح اٹھا ایک دن سو کے تو اسے جانوروں کی زبان آتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کتا اور مرغا ایک ہڈی پہ لڑ رہے ہیں، اور مرغا کہہ رہا ہے اس پہ جو تھوڑا سا گوشت ہے نا، تھوڑی سی یہ چیز میں کھا لوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں، اس نے کہا تو بے فکر رہ، اور جو مالک ہے اس گھر کا، اس کا غلام مر جائے گا، اور غلام کے مرنے پہ یہاں اس کی خیرات میں دیگیں پکیں گی اور ساری چیزیں ہوں گی، تو اس وقت اپنا پیٹ بھر لینا۔ اب جب اس نے سنا میرا غلام مر جائے گا، تو اس نے کہا سبحان اللہ، یہ دیکھو پہلا مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ اس نے جھٹ پٹ جا کے غلام کو مارکیٹ میں بیچ دیا، اور ٹو میں رہا کہ اس غلام کا کیا ہوتا ہے، تو چند دن بعد خبر ملی کہ غلام مر گیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے، میں نے تو اپنی بچت کر لی، فائدہ ہو گیا۔ کتے نے اس سے کہا مرغے سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کہاں غلام مرا ہے، کہاں دیگیں پکی ہیں، اس دن تم ہڈی کے ساتھ نچا ہوا گوشت تم نے چٹ کر لیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا نہیں یقین مان غلام مر گیا تھا، اس مالک نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا اس نقصان سے، لیکن تو بے فکر رہ، ابھی اس کا اونٹ مر جائے گا، تو مرے ہوئے اونٹ کو اس نے کیا کرنا ہے، کھال اتار کر پھینک دیں گے، تو میں تم سارے شہر کے جانور سب ہم کھائیں گے۔
اس نے جب یہ سنا کہ میرا اونٹ مر رہا ہے تو وہ اٹھا اور جا کے اونٹ بیچ آیا۔ اب اونٹ جب بیچ آیا تو پتہ چلا کہ واقعی اونٹ مر گیا، تو کتے نے پھر اس مرغے سے کہا کہ دوسرا تیرا جھوٹ، اس سے کہا یقین مان کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، واقعی مر گیا ہے اونٹ، اور فلاں جگہ جا کر دیکھ وہ پڑا ہوا ہے، تجھے تصدیق ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں، کہیں کوئی اونٹ نہیں مرا، نہ میرے دوستوں نے مجھے خبر دی ہے، ہم کتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور کسی نے نہیں بتایا کہ فلاں جگہ پہ گوشت پڑا ہو۔ اس نے کہا تو یقین مان میں آخری بات تجھے کہتا ہوں کہ اب یہ اس گھر کا مالک ہی مر جائے گا۔ اس نے کہا 3 دن بعد یہی مر جائے گا، اس کے وارث دیگیں پکائیں گے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے جو سنا کہ میں مر جاؤں گا تو وہ بھاگا اور سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا حضرت اس طرح آپ سچ کہتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جانور، وہ کہتے ہیں میں 3 دن میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تیرا غلام مر جاتا اور تیرا اونٹ مر جاتا تو تیرا صدقہ تھا، تو نے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نقصان سے بچا لیا، نقصان سے نہیں بچایا تو حقیقی نقصان میں جا۔ مولانا اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے مصائب تکالیف جو خدا کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں وہ اصل میں انسان کے صدقات لگ جاتے ہیں، صدقہ انسان کی جان کا لگ جاتا ہے، اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے۔ صبر کی تلقین مولانا کرتے ہیں۔ مولانا نے ایک اور قصہ ایسے ہی لکھا ہے، مثلاً اب دیکھیں بات کہانی کی ہے لیکن مولانا اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کہانی کی بات یہ کہ سخت سردی اور برف پڑ رہی تھی اور ایک مرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میرے مرید حقہ پینے کو جی چاہتا ہے، جا اور آگ لا، تمباکو ہے، حقہ ہے، سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں آگ لوگ بچا کے گھر میں رکھا کرتے تھے، چکماک ایک پتھر تھا، اس کے ذریعے آگ سلگائی جاتی تھی۔ تو اس نے آگے کہا کہ حضرت اس وقت خانقاہ میں آگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں تو بھی حقہ پینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت شدید سردی، بارش، ان کا جا اور آگ لے کے آ۔ پھر وہ گاؤں پھر کے آیا اور اس نے کہا حضرت آگ کہیں نہیں۔ شیخ نے کہا جہنم میں جا اور آگ لے کے آ۔ وہ چل پڑا، جہنم پہنچ گیا۔ جہنم پہ جو دیکھا تو فرشتے کھڑے تھے، تو اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو۔ انہوں نے کہا تجھے کیوں آگ چاہیے؟ تو اس نے کہا میرے شیخ حقہ پینا چاہتے ہیں تو حقے کے لیے آگ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے شیخ کی حقے پینا اور تسکین کے کوئی وہ ذمہ دار تھوڑے ہی ہیں، یہاں آگ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جہنم میں آگ نہیں ہوتی؟ یہ تو ساری کتاب و سنت میں آیا کہ جہنم میں اتنی آگ اور اتنی آگ۔ انہوں نے کہا جا اپنا کام کر، یہاں آگ نہیں ہوتی۔ اس کا تمہارے شیخ نے بس تمہیں ایک ہی مسئلہ بتایا کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے، شیخ نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دیا کرتے، جو اپنی چیز کا مالک ہے اسی کی چیز ہے۔ تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا جہنم، فرشتوں نے کہا ایک کھڈا ہے، جو آتا ہے نا اپنی آگ خود ہی لے کے آتا ہے، یہاں آگ نہیں ہوا کرتی۔ انسان جتنے برے اعمال کرتے ہیں اپنی آگ اس جہنم میں خود ہی لے کے آتے ہیں، اور خدا نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی چیز کسی کو دیں۔ اب یہ بات بظاہر کہانی ہے لیکن انسانی اخلاقیات پہ کتنی زبردست گہری چوٹ ہے کہ تم یہ جو کچھ کرتے ہو نا، یہ قیامت میں یا تو باغ کی صورت میں سامنے آ جائے گا یا پھر آگ کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ مولانا اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں اور بڑے عظیم اخلاقی نتائج اس سے مولانا برآمد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم اس مثنوی کو پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں۔ اس میں جو اس میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، ہم نہ صرف اسے پڑھیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے سیکھیں خدا کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے، ہم اسے سیکھیں کہ صبر کیسے ہوتا ہے، زہد کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نفرتیں کیا۔ مثنوی کے
بنیادی موضوعات میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے نفرت کے جذبے کو دور کرے، غصے کو قابو میں لائے، حسد کو دور کرے۔ مولانا نے ان تمام اخلاقیات پہ، ان چیزوں پہ بحث کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہم اپنی نفسیات کو پیچیدگیوں سے اور اپنے باطن کو گندگیوں سے صاف کر سکیں۔